بہت ہی مختصر طریقے سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس سے پہلے سن لیا ہے اور ماشاءاللہ آپ کا حافظہ تو بڑا طاقتور ہے، ہر چیز آپ کو یاد ہوگی. بہت مختصر. ائمہ معصومین میں سے ایک امام معصوم کا لقب، امام معصوم کا ٹائٹل وہ حضرت عباس کو ملا ہے باب الحوائج. حضرت عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج، باب المراد، یعنی یہ وہ دروازہ ہے جہاں ہر آدمی کی ہر حاجت پوری ہوتی. اور اس کی پھر ایک تفصیل آتی کہ غیر معصوم کو یہ لقب جو ایک امام معصوم کا لقب، جیسے مولا کا لقب باب مدینۃ العلم اگر کسی غیر معصوم کو دیا جائے تو کتنا عظیم غیر معصوم ہو. ساتویں امام کا لقب حضرت عباس کو مل رہا. اور اس کی بہت سارے اور بھی ریزن. رمضان کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف ایک بات اس وقت بھی میں نے پڑھی تھی، آج بھی ریپیٹ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ پروردگار کا وہی اصول جو تم ہمارے لیے قربانی دو گے وہی چیز ہم تم کو عطا کریں گے، اور کئی ہزار، کئی لاکھ، کئی ملین گنا بڑھا کر. ابھی تک تو میں آخرت کی بات کر رہا تھا، اب دنیا میں حضرت عباس کا میدان کربلا کا جہاد ہی یہی تھا. ان کو تلوار چلانے کی اجازت تو ملی ہی نہیں، انہیں کوفہ فتح کرنے کا اذن تو ملا ہی نہیں، انہیں ابن زیاد اور یزید کی گردن کاٹنے کی امام کی طرف سے اجازت تھی ہی نہیں، جو سب ان کے لیے بچوں کا کھیل تھے. ان کا سب سے بڑا جہاد ہی یہ تھا کہ تلوار چلانے والا اور تلوار چلانے کی تمنا رکھنے والا. کل کی مجلس میں ایک لفظ آیا تھا نا، سرسری سا خیال بھی مومن کے دل میں آیا، لیکن اگر رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا اہم بنا کہ اللہ نے حلال محمد کو حرام، حرام محمد کو حلال کر دیا. پورا واقعہ میں کل سنا چکا ہوں. تو اب ایک سرسری سا خیال اگر دل میں آئے تو اللہ اس کو اتنا بڑا بنا دیتا. حضرت عباس کی تو دنیا میں آنے سے لے کے 34 سال کی عمر تک ہر وقت ایک ہی تمنا اور ایک ہی دعا تھی کہ وہ وقت جلد از جلد آئے جس کے لیے میرے بابا نے اللہ سے مجھے مانگا، اور جس کے لیے میری ماں نے مجھے پروان چڑھایا، اور جو پیغام عباس کو ہر وقت ملتا رہا، بچپنے سے لے کے نوجوانی تک، نوجوانی سے لے کے جوانی تک، مدینے سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کے کربلا تک. اسی ماہ مبارک رمضان کی 21ویں کو آپ حدیث سنیں گے مصائب میں کہ علی ہر بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. اور جب ام البنین گھبرا کے سوال کرتی ہے مولا میرے عباس کی غلطی کیا، تو مولا جواب دیتے غلطی نہیں، یہ عباس صرف حسین کے لیے مانگا گیا اور یہ صرف حسین کی نصرت کرے گا، حسین کو دیا جا رہا. میں اس کو بہت مختصر الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اور وہاں سے لے کے کربلا تک کہ جب عباس اپنے بابا کے صحابیوں کو، حبیب ابن مظاہر اور زہیر قین کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سن رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یاد ہے نا وہ رات جب مادر عباس مولا کے گھر میں آئی تھی اور مولا نے دعوت ولیمہ کی تھی، اور خوشی کے عالم میں میرا مولا اس دعوت میں بار بار کیا کہہ رہا. ابھی تو عباس کی ولادت سے 1 سال پہلے کی بات، لیکن ان کو تو یاد ہے نا جو علی کے صحابی ہیں اور اس دعوت ولیمہ میں شریک. دونوں بزرگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی بھولنے کی بات. اب تک یاد ہے کہ مولا یہی جملہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ شادی تو صرف میں نے اپنے حسین کو ایک جانثار و وفادار عطا کرنے کے لیے کی، اس سے مجھے وہ بیٹا ملنے والا ہے جو میرے حسین کے کام کربلا میں آنے والا. اور عباس سمجھ گئے، اتشجعنی یا اماں، چچا مجھے جوش دلاتے ہیں، ایک بار آقا سے اجازت لے کے آئیے، کل شام سے پہلے دارالامارہ پہ حسین کا علم لہرا رہا ہوگا. غرض یہ کہ مدینے میں ام البنین کی زبانی عباس نے سنا، کوفے میں اپنے بابا کی شہادت کے موقع پہ عباس نے سنا، کربلا کی شب عاشور عباس نے دعوت ولیمہ میں موجود 2 گواہوں سے سنا. اور یہ سنا تو میں دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ عباس نے یہ پیغام بھلایا کب تھا عباس کو اچھی طرح معلوم ہے. لیکن کیا ہوا یہ کہ جس کی سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ میں حسین کی نصرت میں تلوار چلاؤں. روزے دار کی سرسری دعا اللہ کو اتنا پسند آتی، اور عباس تو گویا کربلا میں 3 دن کا روزے دار، اور وہ اتنی بڑی تمنا لے کے بیٹھا. اور حکم خدا آ گیا کہ نہیں، حکم خدا آ گیا عباس تم تلوار نہیں چلاؤ گے. جو امام کہتا ہے وہ خدا کہہ رہا، امام کی زبانی، لیکن حکم خدا آ گیا عباس تلوار نہیں چلاؤ. عباس نے اپنے دل کی حاجت کو کچل دیا
عباس نے اپنی دعا کو قربان کر دیا. عباس نے کہا اگر حکم خدا ہے تو مجھے اپنی دعا بھی نہیں چاہیے. اور خدا کو یہی عمل تو اتنا پسند آتا ہے کہ اے عباس تم نے میری خاطر اپنی ایک حاجت کو قربان کیا, قیامت تک جتنے لوگ اپنی حاجتیں تیرے نام پہ لے کے آئیں گے ان کی حاجت کو میں پورا کروں گا. تو نے میرے لیے قربانی دی ہے, اب پروردگار تجھے اس کے بدلے میں اجر دے رہا ہے. مگر جس کی وجہ سے وہ باب الحوائج کہلائے. مگر یہ اصول خالی حضرت عباس کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے تو یہ سب سے بڑا اصول بنا. ہر مومن کے لیے اپنی جگہ پر کہ تمہارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے فلاں عمل کرو, اور صرف اللہ کی خاطر تم نے اسے قربان کیا, صرف اور صرف اللہ کی خاطر. کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. جس کی بہت ہی چھوٹی مثال روزہ.